پہلی بات تو یہ ہے، شکریہ سردار صاحب، کافی عرصہ بعد آپ آئے، اور جہاں تک یہ بارشوں کا سلسلے کی بات ہے تو پہلے تو اللہ کا شکر ہے، اس سال گرمی بالکل نہیں رہی ہے جس طرح گرمی تھی، اللہ کا کرم ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا نظام ناقص ہے، نیچے ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اللہ کی رحمتیں تو مسلسل ہم پر برس رہی ہوتی ہے، نافرمانیوں کے گناہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ رحم کی نگاہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن نظام ہم نے خود خراب کیا ہوا ہے۔ آپ نے بات کی کہ تجاوزات اور یہ پہلی بات یہ تجاوزات کی ہے کہ نالے جہاں 70 فٹ ہیں وہ 10 فٹ پہ آ گئے، آس پاس میں نے، آپ نے اور ہم جیسے لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، تعمیرات کیے ہوئے ہیں، اب جہاں ہم کہتے ہیں جی کہ کس نے NOC دی، جو بھی اپنی جگہ پر سب غلط ہے، لیکن جو بنانے والا ہے ان کو بھی عقل ہونا چاہیے نا جناب، یہ نالے کے اندر کیوں بناؤں، باہر جگہ کم ہے کہ وہاں لے کر رہوں۔ تو پہلی غلطی یہ سے جو ادارے ہیں ان کے لیے اپنے واسع کا وہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو صاف کریں، آس پاس ارد گرد کو صاف کریں، نالے اس کے اندر ایسی چیزیں ہم تو جو بھی ہے نالے میں پھینکتے ہیں، نالا گندگی پھینکنے کی جگہ تو رکھے ہوئے نا، جب بانڈا دلزا کی سپلائی کے پیچھے علاقوں سے جب پانی آتا ہے نیچے بڑے نالوں کی طرف، یہ بڑے نالے جو ہے نیچے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کی پراپر صفائی نہیں ہوتی، وہ بند نے کہا مشتاق غنی صاحب کی بات، مشتاق غنی صاحب نے بات کی تھی کہ جی ایک تو یہ ہے کہ قدرتی آفت کوئی اس طرح آ جائے سیلاب کی صورت میں اچانک، وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقابلہ تو واقعی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو ہر چیز کا احساس تب ہوتا ہے کہ جب ایک مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی کرائم ہو، کوئی بڑا کرائم ہو، ہم ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اس کے بعد ہم اس مسئلے کو بھول جائیں گے۔ بھوک لگتی ہے، کھانا آپ کھاتے ہیں، جتنا آپ کھا لیتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے۔ بتایا کہ یہ جو ایبٹ آباد شہر کا یا ایبٹ آباد کے ساتھ جو مضافاتی علاقے ہیں، ان کا جو انفراسٹرکچر بنا ہے یا جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں کیا کیا فلاز ہیں۔ یہاں پہ آبی گزرگاہوں کی کتنی چوڑائی ہونی چاہیے، کتنی لمبائی ہونی چاہیے، کتنی گہرائی ہونی چاہیے، کیا اس چیز کا آپ کو پتہ ہے؟ اگر وہ اتنی چوڑائی، اتنی لمبائی یا اتنی گہرائی سے وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، وہ کیسے کم ہو گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کس کی اجازت سے کم؟ 1947 کے بعد ایبٹ آباد کی آبادی کتنی تھی، آبادی کتنی بڑی ہے، کتنے مکان بنے ہیں، کتنے پلازے بنے ہیں، کتنی دکانیں بنی ہیں۔ یہ پاکستان ہے، کوئی امریکہ، انگلینڈ یا اس وہ والا ملک نہیں ہے جہاں پہ ادارے سارا سسٹمیٹک سسٹم ایک رکھتے ہیں، لوگ کتنے آ رہے ہیں جی اس حساب سے آبی گزرگاہ۔ ایبٹ آباد کی آبادی 15 سے 16 لاکھ کے راؤنڈ، ٹھیک ہے، آج سے 20-25 سال پہلے آبادی کتنی تھی؟ تو جب آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تو کیا اس حساب سے پلاننگ نہیں ہونی چاہیے، اس حساب سے ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں وہ بھی تجاوزات میں آئی ہوئی ہیں، جو دیگر پرائیویٹ بلڈنگز ہیں وہ بھی تجاوزات میں آئی ہوئی ہیں، اسی طرح ہے، تنخواہیں اسی طرح سے لے رہے ہیں، ایک جگہ ایک طرف ان کو پرمیشن ملتی ہے تجاوزات کی، ظاہر ہے کوئی پرمیشن دیتا ہے تو وہ تجاوزات بنتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، رشوت ہوتی ہے، وہ کس بیسس پہ پرمیشن دی جاتی ہے؟ پھر اگلے ٹینیور میں آ کے انہی تجاوزات کو گرایا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں وہ نسلہ ٹاورز بھی آیا ہوگا، آنے والے تو پیسے لے کے چلے اپنا ذاتی مفاد تو سوچ لیا ہے، لیکن اس میں ہم لوگ اجتماعی مفاد بھول چکے ہیں کہ جس سے سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور پوری سوسائٹی اس سے جن کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، جیسے ہمارا ٹیکس کٹنے ہوتا ہے اسی میں سے تنخواہیں ملتی ہیں نا، تو ان کا یہ کام ہے نا کہ اس چیز کو مینٹین رکھیں، اس کو ہر سال اس پہ نظر رکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پانی تو آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس پانی کا حل کیا ہے؟ اعلان تو آج 78 سال سے اعلانات ہی ہو رہے ہیں، 78 سال سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہم ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے افسوسناک، ایک طرف آپ دیکھ رہے راولہ کوٹ کے اندر جو ان کا دھرنا ہے کشمیریوں کا، اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، اپنے جو بھی ڈیمانڈز ہیں، جائز ڈیمانڈز اس کے لیے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جائز مطالبہ۔ تو دوسری طرف وہاں انہوں نے الیکشن شروع کر دیا ہے، بھئی ایسے ٹائم پہ الیکشن کو ملتوی ان کے ساتھ پہلی بات کرو، پھر بات کرنے کے بجائے ان پر شیلنگ بھی کر رہے ہیں، ان کے بندے بھی شہید ہو گئے ہیں، کافی سارے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو یہ تو افسوسناک ہے اور زیادتی ہے۔ اصل انڈیا ہے نا، میری مراد سیاسی قیادت نہیں ہے، فوجی قیادت، میری توقع بھی صرف ان سے۔ یہ تو سیاسی مسائل ایک گھر ہے، اس میں 4 بچے ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہیں، لیکن باپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان میں صلح صفائی سب کو بٹھا کے وہاں پہ ان میں صلح صفائی کرا دے تاکہ فساد مک جائے، میں کہوں گا، کیونکہ ان کو خلاف بالکل مک جائے، میرا مقصد بھی یہی تھا۔ لیکن اگر باپ ایک سائیڈ 2 بیٹوں کا ساتھ لے کر دوسرے 2 بیٹوں کے اگینسٹ ہو جائے، مارنے شروع ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟